اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 اور 11 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز ان کے کام نہ آ سکیں گے اللہ کے ہاں ان کے مال اور ان کی اولاد کوئی بھی شے، اور وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، جیسے کہ آل فرعون اور ان سے قبل لوگوں کا معاملہ ہوا۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفسر قرآن ہونے کے علاوہ مورخ بھی ہیں، فرماتے ہیں ان آیات کا مصداق نجران کا وفد ہے۔ آیت نمبر 10 میں جن کفر کرنے والوں کا ذکر ہے ان سے مراد نجران کے وفد میں شامل لوگ ہیں، اور ان کا اطلاق عام طور پر ان تمام لوگوں پر ہوتا ہے جو اس قسم کے ذہن رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نجران کا یہ وفد مدینہ کے سفر پر روانہ ہوا تو دوران سفر خچر پر سوار ان کے لاٹ پادری ابو حارثہ کو ٹھوکر لگی۔ اس کا بھائی قرظ بن علقمہ بھی ہمراہ تھا۔ اس کی زبان سے نکلا تائس الابعد، ہلاک ہو خیر سے دور رہنے والا۔ اس سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اپنے مخالف کو برا بھلا کہتے، تائسا فلان فلاں ہلاک ہو۔ چنانچہ قرظ نے جب یہ الفاظ کہے تو اس کے بھائی ابو حارثہ پادری نے کہا، یا تائس امو کا، تیری ماں ہلاک ہو، تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ الفاظ کیوں کہتے ہو؟ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس پر قرظ کہنے لگا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر تم ان سے مباحثہ کرنے کے بجائے ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ابو حارثہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَلُوكِ آتُونَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَأَكْرَمُونَا وَلَوْ آمَنَّا بِمُحَمَّدٍ بِنَمَلَا خُذُوا مِنَّا کل هذه الاشیاء۔ روم کے ان عیسائی بادشاہوں نے ہمیں مال و دولت دے رکھا ہے، وہ ہمیں عزت بخشتے ہیں، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو یہ تمام چیزیں ہم سے چھن جائیں گی، ہمارے تمام اعزازات ختم ہو جائیں گے اور ہم مفلس اور کنگال ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ وفد مدینہ پہنچا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ ہوا، وفد کسی نتیجہ پر پہنچے بغیر واپس آ گیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے قرظ بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ صحابی رسول بن گئے۔ چنانچہ ان آیات کا مصداق یہی لوگ ہیں۔
नाज़रीन, अजीब इत्तेफाक है कि अप्रैल 2021 में जबकि ये अल्फाज में तहरीर कर रहा था, बिल्कुल यही हालात वतन अजीज़ पाकिस्तान में पेश आ रहे थे। फ्रांस में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर तौहीन रसालत की गई और फ्रांस की हुकूमत ने उन खाके बनाने वालों का सरकारी सतह पर साथ दिया और वो खाके मुल्क के इमारत पर लहराए गए। इस पर दुनिया भर के मुसलमानों में गैज़ व गज़ब की शदीद लहर दौड़ गई। हर जगह एहतजाज की सदाएं बुलंद हुईं। पाकिस्तान में भी एहतजाज हुआ और अवामी सतह पर फ्रांस से बायकाट का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान की हुकूमत वक्त ने यह कहकर मुतालबा रद्द कर दिया कि अगर हम फ्रांस से बायकाट करेंगे और उनके सफ़ीर को मुल्क बदर करेंगे तो तमाम मगरबी ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे और पाकिस्तान की माली और इक़्तिसादी इमदाद बंद कर देंगे। तौहीन रसालत के मुकाबले में मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त के ईसाई पादरी अबू हारसा की तरह इज़्ज़त व वक़ार और माल व दौलत की कुर्बानी देने और हक और सच का साथ देने को तैयार नहीं। अबू हारसा जैसे ईसाई और यहूदी अब मुसलमानों में पैदा हो गए हैं और ये इंतहाई लम्हाए फ़िक्रिया है। नाजरीन, ये भी मैं बताता चलूँ कि ये नाम नहाद हुकूमत हमारी वो थी जो मदीना की रियासत बनाने की दावेदार थी। नाज़रीन, अहले ईमान के बरअक्स काफिर जिनका जिक्र इससे पहले हो चुका है, वो लोग हैं जिन पर जब इस्लाम पेश किया गया तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। यूं हदायत के खिलाफ जब वो इनकार पर इनकार करते रहे तो काफिर कहलाए। और अगर किसी आदमी पर इस्लाम पेश नहीं किया गया और वो अपने आबाओ अजदाद के तरीक़ों पर चलता आ रहा है, वो गाफिल और गुमराह है, यानी अज़्ज़ालीन में से है। इनका हश्र क्या होगा? अल्लाह ताला उनकी फितरत को जानता है और उसे ये मालूम है कि अगर उनका इस्लाम पेश किया जाता तो उनका रद्द अमल क्या रहता। चुनांचे हमारा रब रहीम इनसे वही करेगा जिसके वो हकदार होंगे। वो लोग जो अपनी हट दर्मी से इस्लाम का इनकार करते हैं, उनके मुतल्लिक ही फरमाया गया कि उनके माल और औलाद गर्ज के कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ उनके काम ना आएगी और वो दोज़ख में जलते रहेंगे। उन्होंने अगर अपने माल अवामी भलाई के लिए खर्च किए तब भी उन्हें इससे आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। पारा नंबर 10 सूरत तौबा आयत नंबर 85 में इरशाद बारी ताला है, वला तो जिबु का कौलहू वला तो जिब का अमवालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया व तज़हकु अनफुसहुम व हुम काफिरून। और ना ताज्जुब में डालें आपको उनके अमवाल और उनकी औलाद, यही चाहता है अल्लाह ताला कि अजाब दे उन्हें इस दुनिया में और निकले उनका सांस इस हाल में कि वो काफिर हों। इसी तरह पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 196 और 197 में इरशाद है, ला यगुर्रन्नका तकल्लुबुल लज़ीना कफरू फिल बिलाद मताउन कलील सुम्मा मावाहुम जहन्नम व बिसल मिहाद। ऐ सुनने वाले, ना धोखा में डाले तुझे चलना फिरना उनका जिन्होंने कुफ्र किया मुल्कों में। ये लुत्फ़ अंदोज़ी थोड़ी मुद्दत के लिए है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है और ये बहुत बुरी ठहरने की जगह है। चुनांचे जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात से कुफ्र किया और उसके रसूलों को झुठलाया, उसकी किताब की मुखालफत की, उसके अंबिया के इरशादात व हदायत से मुस्तफ़ीद न हुए, उनको उनके अमवाल और औलाद अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। यही लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। नाज़रीन,
آل فرعون کی یہاں پر مثال بیان کی گئی ہے، کدابی آل فرعون۔ الدعب کا لغوی مطلب ہے کسی کام میں مسلسل لگے رہنا، لگاتار کوشش کرتے رہنا۔ تسلسل اور مداومت کی وجہ سے اس کے معنی عادت مستمرہ یا حالت، دستور یا طور طریقے ہو گئے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی مداومت کے ہیں۔ چنانچہ کداب آل فرعون کا مطلب ہوا قوم فرعون کی روش۔ علامہ حافظ ابن کثیر اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا طریقہ آل فرعون کے طریقہ کی مثل ہے۔ وہ فرماتے ہیں بعد نے دعبو کا معنی فعل بتایا ہے، یعنی ان کا کام فرعون کے فعل کی مثل ہے، اور دعبو کے حمزہ کو ساکن بھی پڑھا گیا ہے اور حرکت دے کر بھی پڑھا گیا ہے، چنانچہ اس کا معنی طریقہ، حال، شان، معاملہ، عادت وغیرہ ہے۔ ناظرین، حق والوں اور باطل کے پرستاروں کی جنگ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں مشہور ترین مثال فرعونہ مصر اور ان کے گروہ کی ہے۔ فرعونہ مصر پر تقریباً 2000 سے 1000 قبل مسیح تک حکومت کرتے رہے۔ وہ سورج کو رب کائنات مانتے تھے۔ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتے اور اپنی پرستش کرواتے تھے۔ تواریخ میں قدیم مصر کے لوگ بت پرستی بھی کرتے تھے۔ فرعونہ سے پہلے نمرود بادشاہوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ بھی پتھر کے بت بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے اور اپنے کفر میں اتنے سخت تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ چنانچہ کفر ماڈرن نہیں ہے بلکہ انتہائی قدیم اور دقیانوسی سوچ ہے۔ یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ کفر کا انجام ہمیشہ بھیانک ترین رہا ہے۔ جب ایک دفعہ اللہ کے نبی آ گئے اور ہدایت کا راستہ واضح کر دیا گیا تو پھر حجت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جس قوم نے بھی کفر پر اصرار کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید عذاب کی سزا دی۔ مطلب یہ کہ جہالت میں کفر ہو تو دنیا کی سزا ٹلتی جاتی ہے، لیکن ہدایت کا راستہ جب کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے تو پھر جان بوجھ کر ہٹ درمی سے کفر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی سزا نازل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت چاہوں گا۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز ان آیات کے یعنی کفار کے اس روش کے جواب میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے سلسلے میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔